دربار میں ایسی تبدیلی آئی جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ لوگ آپس کی رنجشیں بھول گئے، ان کے دلوں کے حسد، رقابت اور نفرت کے جذبات دور ہو گئے۔ بادشاہ نے شاکر کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا، بادشاہ کے تخت کے برابر شاکر کی کرسی رکھ دی گئی۔ درباریوں نے اس کی خدمت میں بہت سے تحفے پیش کیے، وزیروں کے ریشم اور سونے کی تاروں سے بنا ہوئے کے لباس پیش کیے، لیکن موچی نے اپنے چمڑے کی کرتی پہننی نہ چھوڑی۔ محل کے سب لوگوں نے اس بات کو سخت ناپسند کیا۔ بادشاہ نے کہا، تم یہ کرتی کسی فقیر کو کیوں نہیں دے دیتے؟ شاکر نے کہا، عالی جاں، محل میں داخل ہونے سے پہلے یہی میرا لباس تھا۔ یہ لباس پہن کے میرے دل میں غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ کو شاکر کا یہ جواب پسند آیا۔ اس نے حکم دیا کہ آئندہ کوئی شخص شاکر سے کرتی کے متعلق کچھ نہیں کہے گا۔ اگلے سال کوئل پھر آئی۔ اس دفعہ وہ فضل خان کے لیے سونے کے 2 پتے لائی تھی۔ اب شاکر کے لیے زیتون کا پتا لانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ فضل خان نے سونے کا ایک پتا فضول خرچیوں میں ختم کر ڈالا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر ہم کب تک تنگ ترشی سے زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ تمہارا بھائی شاکر کیسی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں تم اپنا بوریا بستر سمیٹو اور محل کا راستہ رہو، مجھے یقین ہے وہ تمہیں نواب بنا دے گا۔ فضل خان نے اپنا سامان باندھا، سونے کا ایک پتا رومال میں لپیٹا اور پھر وہ دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ بہت دیر تک چلتے رہے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک جنگل میں پہنچے۔ وہ بری طرح تھک چکے تھے۔ فضل خان کی بیوی بولی، تم تو عقل سے بالکل پیدل ہو، تم نے سفر کے لیے کسی سواری کا انتظام کیوں نہ کیا؟ آخر یہ سونا ہمارے کس دن کام آئے گا؟ فضل خان نے رومال کھول کر سونے کا پتا دیکھا۔ ایک چالاک بڑھیا بہت دیر سے ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے ان کی باتیں سن لی، پھر پتے کی جھلک بھی دیکھ لی۔ وہ درخت کے پیچھے سے نکلی اور ان کے پاس جا پہنچی۔ وہ چاپلوسی سے بولی، اعلیٰ قدر نواب صاحب اور محترمہ بانو صاحبہ کنیز کا اسلام قبول فرمائیے۔ فضل کی بیوی نے پوچھا، تم نے کیسے جانا کہ ہم نواب ہیں؟ بڑھیا بولی، اعلیٰ قدر آپ کی شکل و صورت سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ خاندانی نواب ہیں۔ سرکار، کیا آپ مجھے اپنی میزبانی کی عزت بخشیں گے؟ بڑھیا نے ایسی خوشامد کی کہ دونوں اس کے جال میں آ گئے۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے تو تھے ہی، انہوں نے بڑھیا کی دعوت قبول کر لی۔ بڑھیا نے اپنا تھیلا کھولا اور بولی، حضور آپ نے ہمیشہ مزے مزے کے کھانے کھائے ہوں گے، آج اس غریب بڑھیا کے ہاتھ کے پکے ہوئے پھیکے اور سادہ کھانے بھی کھائیے۔ سرکار، مکھن لگی ہوئی روٹی، کباب، کوفتے اور آم کا اچار حاضر ہے۔ فضل خان اور اس کی بیوی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر بڑھیا نے ان کو گلاب کا شربت پیش کیا۔ اس میں کوئی نشہ آور چیز ملی ہوئی تھی۔ اسے پیتے ہی ان کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ جلد ہی وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گئے اور نوابی کے خواب دیکھنے لگے۔ بڑھیا کے 2 بیٹے ٹوٹو اور گولی تھے، وہ بڑھیا کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ فضل خان اور اس کی بیوی سو گئے تو بڑھیا نے چیخ مار کر کہا، اے احمقو، کہاں مر گئے ہو؟ وہ دونوں لپک کر بڑھیا کے پاس پہنچے۔ بڑھیا بولی، اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے مال سمیٹو اور بھاگ چلو۔ پھر وہ ٹوٹو سے بولی، آج تمہاری کیا کار گزاری رہی؟ تم نے کچھ مال اڑایا یا یوں ہی خالی ہاتھ چلے آئے؟ ٹوٹو نے کہا، اماں، آج جب میں محل سرا کے پاس سے گزر رہا تھا تو کسی نے یہ چمڑے کی کرتی اوپر سے پھینکی۔ یہ کرتی ہے تو بیکار ہی، لیکن میں اسے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے لیتا آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گٹھری بڑھیا کی طرف پھینکی۔ بڑھیا تیوری چڑھا کر بولی، ارے احمق، یہ گٹھری میرے کس کام کی ہے؟ یہ کہہ کر بڑھیا نے وہ کرتی فضل خان پر ڈال دی۔ بڑھیا نے سب سامان سمیٹا، پھر وہ تینوں ہنستے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بہت دیر بعد فضل خان اور اس کی بیوی کی آنکھ کھلی۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ ان کی چیزیں اور سونے کا پتا سب چوری ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر فضل کی بیوی چیخیں مار کر رونے لگی۔ شام کے وقت خاصی سردی ہو گئی۔ فضل خان نے چمڑے کی وہ کرسی پہن لی جو اس کے نزدیک ہی پڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے کرتی کے بٹن لگائے، اس کی دلی کیفیت میں ایک عجیب تبدیلی واقع ہو گئی۔ وہ رونے دھونے کی بجائے ہنسنے مسکرانے لگا۔ اس کی بیوی کے دل میں سے بھی رنج و غم ملال جاتا رہا۔ انہوں نے جنگل میں ایک گھر بنایا۔ فضل خان ایک گھونسلے سے انڈے نکال لایا، اس کی بیوی بے انہیں بھونا۔ پھر دونوں کھا پی کر گھاس کے ڈھیر پر لیٹ گئے اور سو گئے۔ وہ جنگل میں رہتے رہے۔ انہوں نے اپنی جھونپڑی کو کافی بڑا کر لیا تھا۔ وہ پرندوں کے انڈوں اور جنگلی پھلوں پر گزارا کرنے لگے تھے۔ دربار جانے کا خیال ان کے دل سے جاتا رہا۔ ادھر شاکر کا حال سنیے۔ جب وہ صبح کے وقت جاگا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی کرسی گم ہو چکی ہے۔ اس نے نوکروں سے پوچھا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ محل کو کونا کونا چھان مارا لیکن کرسی نہ ملی تھی اور نہ ملنی تھی۔ اس وقت سے اس کے حالات اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے۔ لڑائی جھگڑے ہونے لگے، وزیر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے، بادشاہ کی فکر اور پریشانی اور بڑھ گئی۔ شاکر کی سب صلاحیتیں اس کی کرسی کے ساتھ تھیں، جب وہ نہ رہی تو صلاحیتیں بھی جاتی رہیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کا ذہن بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ درباریوں میں چھا-موئیاں ہونے لگی کہ اس موچی کا یہاں پر کیا کام؟ بادشاہ نے تحقیقات کا حکم دے دیا کہ یہ موچی یہاں کیوں آیا اور اس درجے تک کس طرح پہنچا۔ تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ موچی خواہ مخواہ محل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ موچی کو محل سے باہر نکال دیا جائے اور اس کی ہر چیز ضبط کر لی جائے۔ فرمان جاری ہوا اور ایک نوکر ضبط
कुर्ती का हुक्म लेकर कमरे में दाखिल हुआ और कीमती चीज़ों पर कब्जा करने लगा। शाकिर खिड़की के रास्ते भाग निकला। इसको भागता देखकर एक राहगीर बोला, आज सुबह इस खिड़की से एक कुर्ती बाहर आकर गिरी थी। अब कुर्ती का मालिक खिड़की से बाहर को दौड़ रहा है। शाकिर ने राहगीर का हाथ पकड़ लिया और मिन्नत बड़े लहजे में बोला, क्या तुम बता सकते हो कि वो कुर्ती किसके पास है? राहगीर बोला, एक लड़का इस कुर्ती को उठाकर जंगल की तरफ भागा था। शाकिर बोला, अगर तुम मुझे इस लड़के के पास ले चलो तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। राहगीर बोला, तुम इस रास्ते पर चलते रहो, जहाँ ये ख़त्म हो जाएगा वहाँ एक घर है, शायद तुम्हारी कुर्ती के मुताल्लिक कुछ खबर मिल जाए। शाकिर ने अपना बटवा इसे इनाम में दे दिया और राहगीर के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। वो जंगल में दाखिल हो गया। रात हो गई। अंधेरे में हाथ को हाथ दिखाई ना देता था। दूर एक जगह आग जल रही थी। वो इसी सिमत बढ़ता रहा। आखिर वो एक मकान के पास जा पहुंचा। मकान का दरवाज़ा आध खुला था। इसने अंदर झांक कर देखा, वहाँ इसका भाई फजल खान फजलू सो रहा था। इसके सरहाने वही कुर्ती रखी हुई थी। इसके करीब ही एक औरत बैठी हुई थी। शाकिर समझ गया कि ये फजल की बीवी है। नाज़रीन, कहानी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो दस्तक देकर मकान में दाखिल हुआ और धीमी आवाज़ से सलाम किया। शाकिर की भावज ने इसे नहीं पहचाना। इसने बहुत इखलाक से इसे खुशामदीद कहा। वो बोली, भाई साहब, धीमी आवाज़ में गुफ्तगू कीजिए, मेरे शोहर अभी सोए हैं। ये कहकर वो खामोश हो गई। शाकिर ने कहा, बीबी, मैं रास्ते से भटक कर आ निकला हूँ। मैं दरअसल बादशाह के दरबार में मुलाजिम हूँ। ये कहकर वो दोनों खामोश हो गए। औरत ने पूछा, अच्छा ये तो बताइए कि दरबार का क्या हाल है? बहुत दिन पहले मैं भी वहाँ जाने का ख्वाब देखा करती थी, लेकिन अब मैं अपने इस अहमकाना ख्याल पर हंसती हूँ। वो हंसने लगी और उसके बाद शाकिर ने पूछा, आप वहाँ क्यों जाना चाहती थी? औरत ने कहा, मेरे शोहर का भाई दरबार में मुलाजिम में है। हम भी अपनी किस्मत आजमाने निकले थे, लेकिन एक बुढ़िया ने हमें नशा आवर शरबत पिलाकर बेहोश कर दिया और हमारा सब कुछ छीन कर ले गई। जाते वक्त ये पुरानी सी कुर्ती यहाँ फेंक गई थी। शाकिर ने अपना कीमती कोट उतार कर रख दिया और बोला, बीबी, मेरा ख्याल है कि आपका शोहर इस पुरानी कुर्ती की जगह इस कीमती कोट को ज़रूर पसंद करेगा। औरत ने अपने शोहर को झंझोड़ कर बेदार किया और बोली, देखो तो सही, मैंने क्या उम्दा सौदा किया है। फजल खान ने आंखें खोलकर देखा। इसके सामने इसका भाई शाकिर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। फजल ने आगे बढ़कर अपने भाई को गले लगाया और कहा, भाई तुम ठीक तो हो? तुमने दरबार में क्या कुछ देखा? वहाँ कितनी तरक्की पाई? शाकिर बोला, भाई दरबार का अरूज भी देखा और जवाल भी। सच पूछो तो इन हंगामों से मेरा दिल भर चुका है। अब तो दिल चाहता है कि मैं अपनी झोंपड़ी में सुकून और आराम से रहूं। ये कहकर वो दोनों खामोश हो गए। फजल और इसकी बीवी भी गांव वापस चलने पर रजामंद हो गए। दोनों भाइयों ने एक बार फिर अपना काम संभाल लिया और बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगे। कोयल अब भी हर साल मौसम बहार में शुरू होते ही इनसे मिलने आती। अब वो इन दिनों के लिए दोनों के लिए जैतून के पत्ते लाती थी। नाज़रीन, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए।